رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب آدمی مر جاتا ہے تو اس کے عمل کرنے کی مہلت ختم ہو جاتی ہے، لیکن تین باتیں ایسی ہیں جن کا فائدہ اسے مرنے کے بعد بھی ملتا رہتا ہے۔ ایک صدقہ جاریہ، دوسرا وہ علم جو لوگوں کے لیے نفع بخش ہو، اور تیسرا نیک اولاد جو مرنے کے بعد دعا کرتی رہے۔ یہ زندگی فانی ہے، ہر جی روح کا مقدر موت ہے۔ انسان مر جاتا ہے تو اسے لوگ جلد یا بدیر بھول جاتے ہیں۔ اس حدیث شریف میں فرمایا گیا ہے کہ تین باتیں ایسی ہیں جن کا فائدہ مرنے والے کو مرنے کے بعد بھی پہنچتا رہتا ہے، یعنی لوگ اسے کسی نہ کسی صورت میں یاد کرتے رہتے ہیں۔ وہ تین باتیں جن کا فائدہ مرنے والے کو مرنے کے بعد بھی پہنچتا رہتا ہے وہ یہ ہیں۔ نمبر 1 ہے صدقہ جاریہ۔ خلق خدا کی بھلائی کے لیے کوئی ایسا کام کرنا جو مدتوں تک جاری رہے اور لوگ نسل در نسل اس سے فائدہ حاصل کرتے رہیں، صدقہ جاریہ کہلاتا ہے۔ مثلا ایک آدمی ایک مسجد تعمیر کرواتا ہے تو اسے اس وقت تک ثواب ملتا رہے گا جب تک نمازی اس مسجد میں نماز ادا کرتے رہیں گے۔ ایک آدمی سر راہ کوئی کنواں کھدوا دیتا ہے تو اسے اس وقت تک ثواب ملتا رہے گا جب تک آنے جانے والے لوگ اس کنویں کے پانی سے مفاد حاصل کرتے رہیں گے۔ اسی طرح شفا خانے قائم کرنا، مدرسے کھولنا، یتیم خانے قائم کرنا صدقہ جاریہ ہے۔ نمبر 2 ہے تعلیم دینا۔ خود پڑھ لکھ کر دوسرے لوگوں کو پڑھانا لکھانا، بالخصوص دینی تعلیم دینا صدقہ جاریہ ہے۔ اسلام کے مطابق علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ جو شخص خود علم حاصل کر کے اس کا مفاد دوسروں تک نہیں پہنچاتا وہ بخیلوں میں شمار ہوتا ہے۔ ایک شخص جو کسی کو تعلیم دیتا ہے وہ گویا ایک چراغ روشن کرتا ہے اور اس چراغ سے کئی چراغ جلتے چلے جاتے ہیں۔ استاد فوت ہو جاتے ہیں لیکن ان کے شاگرد ان کا نام زندہ رکھتے ہیں۔ نمبر 3 پر ہے نیک اولاد۔ نیک اولاد اللہ تعالیٰ کا عطیہ ہے۔ ایک انسان کا فرض ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اسے اولاد عطا فرمائے وہ اس کی صحیح تعلیم و تربیت کرے اور اسے دین اسلام کے اصولوں کے مطابق زندگی بسر کرنے کی ترغیب دے، اسے رزق حلال کھلائے اور رزق حلال کمانے کے ذرائع سے آگاہ کرے، حتیٰ کہ اسے اس قابل بنا دے کہ وہ دین اسلام اور خلق خدا کے لیے مشعل راہ ثابت ہو۔ ایسی اولاد اپنے والدین کے مرنے کے بعد بھی ان کا نام زندہ رکھتی ہے اور ان کے لیے مغفرت کی دعائیں مانگتی رہتی ہے۔